فرمایا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بیمار دوشیزگی نے جب دیکھا، مصر کی نسوانیت نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن ایمان نہیں لائی۔ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی بہت بڑا نوری لگتا ہے، یہ تو کوئی فرشتوں کا سردار نظر آتا ہے۔ ادھر امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، فرمایا کہ حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، ایمان نہیں لائی۔ آؤ نظر میرے محمد کا حسن دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے رحمت عالم کو تو دیکھیے نا، میرے آقا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں اور پھر گردنیں کٹوا ڈالتے ہیں۔ میرے آقا کو جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ آقا کا ہی ہو کے رہ گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی مجلس سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے گئے۔ جب گھر پہنچے والدہ نے پوچھا بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا اماں وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں نور امی بھی بڑے ادب سے حاضر ہوا کرتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھ کے آ رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا کہ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ماں بھی مشرکہ تھی، ماں نے ابو ہریرہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ جب مار کھا چکے والدہ نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور بتلایا کہ بیٹے میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن رحمت عالم کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ چل پڑے، آقا کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، عرض کیا اللہ کے محبوب ماں نے مارا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رو رہے ہیں، اشک بار ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، کوئی گستاخی تو نہیں کی، کیوں ماں نے مارا ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے محبوب اور تو کوئی میں نے کچھ نہیں کہا، اور تو کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے بس صرف اتنا بتلایا کہ ابھی آپ کے قدموں سے اٹھ کے گھر پہنچا ہوں، میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، ماں نے مجھے سختی سے پیٹا، مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اس لیے حاضر ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجیے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم اہد ابی ہریرہ الی العالمین، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ پڑے۔ ابو ہریرہ جیسا درویش جو کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، آج دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ راستے میں کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ بتا تو صحیح نا کیا معاملہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ کہنے لگے مجھے چھوڑ دیجئے، دامن چھڑا کے بھاگ پڑے۔ فرمایا کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ فرمایا میں گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، والدہ نے آواز دی، فرمایا بیٹے کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ فرمایا گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا ماں اگر بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی سکت ہے تو بیٹا پھر مار کھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹے کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آقا کا تیر نشانے پہ لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری والدہ نے جب دروازہ کھولا تو والدہ کے سفید بالوں سے پانی چاندی کی طرح ٹپک رہا تھا۔ فرمایا اماں جان کیوں دروازہ دیر سے کھولا، کیوں تاخیر کر دی؟ والدہ نے کہا بیٹے تیرے جانے کے کچھ دیر بعد میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی، میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی کیا زندگی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دور گزر جائے۔ نہائی ہوں،
کفر کی غلاظتوں سے پاک ہوئی ہوں، اب مجھے اپنے آقا کے قدموں میں لے جا تاکہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے آب حیات سے دھو ڈالے۔ ابو ہریرہ کی والدہ کو کلمہ نصیب ہو گیا، میرے آقا کا جہاں پہ گزر ہو گیا، میرے آقا کا جہاں پہ گزر ہو گیا وہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئیں، جو میرے آقا کے پاس چلا گیا وہ آقا کا ہی ہو کے رہ گیا۔ فرمایا عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ فرمایا وہ بھول بیٹھا سارے جہان کو جس نے میرے آقا کو دیکھ لیا، جس پر میرے آقا کی نظر شفقت پڑ گئی، جس پر میرے آقا کی نظر رحمت پڑ گئی، وہ سارے جہان کو بھول کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں پڑ گیا۔